کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت مرض میں یہ فرمایا تھا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اختلاف کی وجہ سے وہ بات لکھی نہ جا سکی۔ کیا کسی حدیث میں صراحت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ واقعہ تو ٹھیک ہے، لکھوانا جو چاہتے تھے نا وہ صحیح حدیثوں سے میں نے اپنے خطبے میں بیان کر دیا، حوالے دے دیے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، یہ حدیث میں ہی ہے، اس لیے ماننا تو ساری بات کو مانے، نہیں ماننا تو چھوڑیں، آدھی بات تو نہیں مانی، یعنی حدیث میں یہ صراحت ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جیسے سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ نماز روزے کی باتیں نہیں تھی، یہ تو تم لوگ بھی بناوٹی بنا، مسئلہ تو خلافت ہی تھا، اس کے علاوہ کون سا معاملہ رہ گیا تھا؟ معاملہ خلافت کا تھا، مگر وہ خلافت کا کیونکہ ذکر آیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے، وہ بھی ساتھ ملاؤ۔ کہہ رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چاہتا وہ مسئلہ خلافت ہی تھا، مگر حدیثوں میں یہ وضاحت ہے کہ وہ سارا میرا ایک پورا خطبہ اس پر میں نے حدیثوں کے بارے سے کہا کہ اپنی طرف سے کیا آرائی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا براؤ ابو بکر کو تاکہ میں ان کے لیے لکھ دوں، جھگڑا جی بھائی۔ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے حوالے سے کچھ لکھوانا چاہتے تھے۔ بس میں نے بات تو عرض کر دی کہ ماننا تو پورا مانو، اور اگر آپ کا جی نہیں چاہتا سرے سے اس کسے کو چھوڑے کہ نہ آپ نے کاغذ کر مانگا نہ یہ کوئی ماننا، تو پھر ساتھ ماننے کی آپ نے کہا ابو بکر کو بلاؤ میں اس کے لیے لکھ دوں تاکہ تمنا کرنے والا بعد میں کوئی تمنا نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے مولانا؟ بالکل صحیح روایت، اس کا کوئی حوالہ دیں گے؟ حوالہ تو میں نے مسند احمد اور ساری کتابوں سے باقاعدہ صفحے صدر نکال کر لکھوائے، وہ خطبہ پتہ نہیں چھپ گیا یا نہیں، ورنہ وہ کیس لے لے، سارے حوالے اس میں۔